نبی کے ہوتے ہوئے آپ کی بات آ جائے تو میرے باپ اور آپ کے باپ کا کیا معاملہ ہے؟ کسی کے باپ کی وہاں نہیں چلنے والی۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے، آپ کا فعل آ جائے، آپ کی بات ہمیں معلوم ہو جائے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بعد جس ہستی سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ آقا نامدار سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری جان سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، گھر بار سے زیادہ، دنیا جہان سے زیادہ ہے تو صحیح معنوں میں ہم مومن ہیں۔ اور اگر ہم اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، گھر بار سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کھیتی باڑی سے محبت زیادہ کرتے ہیں، کاروبار اور تجارت سے محبت زیادہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم کرتے ہیں تو صحیح معنوں میں ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے محبوب دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرایا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے لوگوں کو، کہہ دیجئے ان سے، اگر تمہارے ماں باپ، دادا دادی جو بھی ہیں، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارا گھر جس میں تم رہ رہے ہو، تمہارا کاروبار جو تمہیں نہایت عزیز ہے، تمہاری رشتہ داریاں، خاندان اور قبیلہ جس سے تم حد درجہ محبت کرتے ہو، اگر یہ آٹھوں چیزیں تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے دین سے زیادہ محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں سے تم محبت زیادہ کرتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم کرتے ہو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ نے ایسے لوگوں کو جو دنیا اور دنیا والوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم کرتے ہیں، 3 دھمکیاں دی ہیں اس آیت کریمہ میں۔ پہلی، انتظار کیجئے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو قیامت کا۔ اگر تمہارے دلوں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہے تو انتظار کرو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا معاملہ لائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ دوسری بات اللہ نے کہی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دنیا سے محبت زیادہ کریں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم کریں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں ملتی۔ جو دنیا کی طرف دوڑتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دنیا کی طرف جائیے، آپ دنیا والوں سے محبت کیجئے، آپ کو یہ حق ہے، آپ اپنے گھر سے محبت کیجئے، آپ نے بنایا ہے، اسے بڑی محنت کی ہے، آپ اپنے بال بچوں سے محبت کیجئے، آپ کا حق ہے، لیکن بال بچوں کی محبت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر محبت ادھر زیادہ ہے اور بال بچوں کی طرف کم ہے تو یہ جان لیجئے کہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ کو اللہ کی جانب سے سیدھا راستہ ملا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دنیا اور دنیا والوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ نے کہا اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم ہے، دنیا زیادہ ہے، تو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں مل سکتی، اور ایسے لوگ فاسق ہیں۔ حضرات گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دونوں کی روایت ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور بعض روایتوں میں ہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی بھی آدمی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے آل اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، یاد رکھیے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ دنیا اور دنیا والوں سے زیادہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ سفر میں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے پاک رسول، مجھے ساری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے میری جان کے، سب سے زیادہ محبت مجھے اپنی جان سے ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عمر ابھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے پاک رسول، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ میرے اس دل میں محبت آپ کی ہے، اور پھر اس کے بعد میری جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا۔ حضرات گرامی یاد کیجئے، خلیفہ دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان سے محبت زیادہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم کرے تو عمر کا ایمان مکمل نہیں ہے، ہم اور آپ کون ہیں؟ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور ان کے مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل فرما دی۔ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا ہے کہ یہ کام اگر اس طرح ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کے مشورے کے مطابق آیت نازل فرما دی۔ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دینے والا شخص اگر اپنی جان سے محبت زیادہ کر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہے تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے بیٹے بیٹیوں سے محبت زیادہ کریں، اپنے گھر سے محبت زیادہ کریں، کھیتی باڑی سے محبت زیادہ کریں، دکان مکان سے محبت زیادہ کریں، خاندان سے محبت زیادہ کریں اور نبی
कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप, उसके बेटे बेटियों और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। अगर ये मोहब्बत हमारे और आपके दिल में बस गई, हमने दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना शुरू कर दिया, इस मोहब्बत का फायदा और समरा क्या मिलेगा? ईमान की लज्जत मिलेगी, ईमान की मिठास उस शख्स को मिलेगी जिसके दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी हुई है। सही बुखारी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की, सलासुन मन कुन्ना फीही वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान। तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से एक आदमी ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत पाता है। ईमान की लज्जत जानते हैं? ईमान में एक मिठास होती है। ईमान की लज्जत यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म को करने में हमें मजा आए। अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ने के लिए, हम नमाज पढ़ने के लिए जाएं, हम नियत बांध करके खड़े हों और तिलावत करने लगे तो हमारा दिल ये न कहे कि हम झुके, दिल ये कहे कि तिलावत करते चले जाए। हम रुकू में जाए तो सर उठाने का दिल न कहे, सजदे में गिर जाए तो फिर सिजदे से उठने का दिल न कहे, ये दिल कहे कि मैं पड़े रहूं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। नमाज पढ़ने में हमें मजा आए, ज़कात देने में हमें मजा आए, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने में मजा आए, हमें हज करने में मजा आए। अगर इन इबादतों के करने में हमें लुत्फ आ रहा है, मजा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें ईमान की लज्जत मिल रही है। और अगर हम जा रहे हैं, खड़े हुए हैं, ऐसा दिल कह रहा है कि जल्दी से निकल जाए मस्जिद से, रुकू कर रहे हैं, यूं ही लाउबाली तरीके से सजदा कर रहे हैं, कैफियत अजीब व गरीब है, बोझ समझ रहे हैं अगर अहकाम को, तो इसका मतलब ये है कि हमें ईमान की लज्जत नहीं मिल रही है। याद कीजिए सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को फांसी के फंदे पे होते थे और कहते थे मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दे। उनके सर को कलम किया जाता और उनके होठों से मुस्कुराहट निकल रही होती, जान दे देते मगर होठों से उनके हंसी नहीं छीन पाते थे वो लोग जान ले करके भी। ये ईमान की लज्जत। आप सर कटाए और आपको मजा आ रहा है, आप नमाज पढ़े आपको लुत्फ आ रहा हो, ये ईमान की लज्जत। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज्यादा होगी वो ईमान की लज्जत को पाएगा, ईमान का मजा पाएगा, वो ईमान की मिठास पाएगा। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमें ईमान की लज्जत मिले, ईमान की चाशनी मिले, हमें मजा मिले ईमान का, हमें हमारी नमाजों में लुत्फ आए, तो हमें अपने दिलों में आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को भरना होगा। और क्या फायदा होगा अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे? सही बुखारी की हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हुआ, आकर के वो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल करते हैं, कहते हैं अल्लाह के पाक से मतस्सा, क़यामत कब आएगी? आने वाले ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया है, जरा बताइए क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने के बजाय उनसे खुद सवाल कर लिया, मा अअतद्त लहा, आपने कहा क़यामत के बारे में पूछने वाले क़यामत के लिए तेरी तैयारी क्या है? अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अमाल क्या है तेरे पास? अरे क़यामत कब आएगी ये सवाल पूछने वाले बता, क़यामत के लिए तेरी तैयारी क्या
रसूल मा अअददतु लहा बिकसीर मिन अस्सलाति वस्सियाम, मेरे पास बहुत ज्यादा नमाज नहीं है, यानी बहुत ज्यादा नफली नमाजें नहीं पढ़ा हूँ, बहुत ज्यादा मैंने नफली रोजे नहीं रखे हैं, बहुत ज्यादा नफली सदका और खैरात नहीं किया है, बहुत ज्यादा नेकियां मेरे दामन में नहीं है। हाँ एक चीज है वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। बहुत ज्यादा नमाजें नहीं है, बहुत ज्यादा नफली रोजे नहीं है, बहुत ज्यादा नफली सदका खैरात नहीं है, लेकिन इस दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हद से ज्यादा भरी हुई है। ये दौलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो, अंता मअ मन अहबब, तुम क़यामत के दिन उनके साथ होगे जिनसे तुम मोहब्बत कर रहे हो। हज़रात गिरामी, अगर हमने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, तो इस मोहब्बत का फायदा हमें दुनिया में तो मिलेगा ही, आखिरत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा, आपकी रिफाकत नसीब होगी, हमें उनके साथ जन्नत में दाखिला नसीब होगा। इससे बड़ी दौलत एक मोमिन और मुसलमान के लिए क्या होगा? ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अंत मअ मन अहबब, ऐ सवाल करने वाले जान ले, तू उन्हीं के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत कर रहा है। और सुनाऊं, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, ऐ मेरे प्यारे, अगर तू इस तरह जिंदगी गुजार सकता है कि तेरे दिल में किसी के लिए कीना कपट न रहे, हसद से, बुग़्ज़ से, इनाद से बच करके अगर तू जिंदगी गुजार सकता है तो तू जरूर गुजार। और ऐ मेरे प्यारे सुन ले, इस तरह जिंदगी गुजारना मेरी सुन्नत, वमन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत किया, जिस तरह मैंने जिंदगी गुजारी है, जिस शख्स ने उस तरह जिंदगी गुजारी उसने मुझसे मोहब्बत किया। वमन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। वमन अहब्बनी काना मइया फिल जन्ना, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में हो। कौन मुसलमान है जो ये न चाहे कि उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए? कौन बदनसीब होगा जिसके दिल में ये तड़प न हो कि कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी के साथ मिल जाए, आपके रिफाकत मिल जाए, आपके साथ मैं रहूं। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है। अगर इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं तो इस दिल से दुनिया को निकालिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इस दिल में डालिए, भर लीजिए इस दिल को नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से। आपकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत में आकाए नामदार का साथ मिलेगा। एक सहाबी रसूल है हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कैसी मोहब्बत करते थे वो लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा, अल्लाह के पाक रसूल, जब मैं खेत में होता हूँ, खलियान में, बागीचे में होता हूँ और मुझे आपकी याद आ जाती है, आप अपने घर में या मस्जिद में हैं और मैं आपसे दूर हूँ और आपकी याद आ गई, मैं काम काज छोड़ करके भागता हुआ आता हूँ और आपको देख लेता हूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे और मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, आप अल्लाह के नबी बड़े आला मनसब और ओहदे पर फाइज होंगे, आप जन्नत में बड़े आला मकाम पर होंगे और मैं आपका अदना उम्मती, मैं आपसे बहुत नीचे रहूंगा। वहां अगर याद आएगी तो मैं कैसे आपको देखूंगा और कैसे मैं आपके पास
पाऊंगा, ये सोचता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ। दुनिया है, याद आई, खलिहान में हूँ छोड़ करके चला आया, बागीचे में हूँ छोड़ के आया देख लिया, दुकान में हूँ छोड़ दिया चला आया और देख लिया, लेकिन वहां क्या होगा, कैसे देखूंगा, ये सोचता हूँ तो रोने लगता हूँ। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। कुरान में अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई। आयत का तर्जुमा क्या है? वो लोग जो अल्लाह की इताअत करेंगे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, तो उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसना उलाइका रफीका। जो अल्लाह की इताअत करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, वो कल क़यामत के मैदान में उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम किया होगा, यानी वो नबियों के साथ होगा। घबराओ नहीं, अगर तुम मेरी इताअत कर रहे हो तो कल क़यामत के मैदान में तुम्हें मेरा साथ मिलेगा। हज़रात गिरामी, अगर हम और आप चाहते हैं कि हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ क़यामत के दिन मिल जाए, जन्नत में आपकी रफ़ाकत मिल जाए, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी होगी। बहुत सारी आयतें हदीसें हैं, मैं उनसे तरफ नजर करते हुए आपको सहाबे किराम की मोहब्बत की कुछ मिसालें देता हूँ। आपने इससे पहले हदीस सुनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी का ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसकी जान से ज्यादा, उसके आल औलाद से ज्यादा, उसके वालिदैन से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। सहाबे किराम कुर्बान जाइए, अपनी जान से ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मोहब्बत की। हिजरत की रात अल्लाह का हुक्म आ गया है कि अल्लाह के पाक रसूल अब आप मक्का छोड़ करके मदीना चले जाइए। मक्का के काफिरों को ये बात मालूम हुई, भनक लग गई, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया। अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के चारों तरफ नंगी तलवारें लहरा रही। एक ऐसी हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर उस रात सोना है। चारों तरफ, घर के चारों तरफ नंगी तलवारें हैं, लोग लिए हुए खड़े हैं, कब घर के अंदर दाखिल हो जाए और गर्दन जिस्म से अलग कर दे कुछ पता नहीं। एक ऐसी सूरत हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोना है, तैयार हो गए, अपनी जान की परवाह नहीं की। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस रात, जिस रात घर घेर लिया गया है और चारों तरफ नंगी तलवारें लहरा रही हैं, जान कब चली जाए कुछ पता नहीं है। एक ऐसी सूरत हाल में अपनी जान की परवाह किए बगैर अल्लाह के पाक रसूल, अगर आपका हुक्म है तो आपका बिस्तर हाजिर है, मैं सोऊंगा, मेरी जान बहन चली जाए, जिस पर गर्दन बहन कट जाए इसकी परवाह नहीं है, मैं इस खिदमत के लिए तैयार हूं। उस रात अपनी जान की परवाह किए बगैर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो। क्या ये मजाल है किसी की? अगर ये मालूम हो जाए कि घर में कब दुश्मन दाखिल हो जाए और गर्दन उड़ा दे, घर में रह पाएंगे हम? चारों तरफ से घर को घेर लिया है और उस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए हैं। आपका हुक्म है अली आना नहीं जब तक कि सारी अमानतें जिनकी हैं उनके हवाले न कर दे। और सुनिए, यही हिजरत का सफर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल चुके हैं, मदीना की तरफ जा रहे हैं। आपके साथ आपके रफीक और साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ चल रहे हैं। बड़ी अजीब चाल है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी आपके आगे चलते हैं,
تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد دائیں چلنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بائیں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر یہ کون سی چال ہے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کیا ماجرا ہے؟ آپ قربان جائیے ان کی محبتوں پر۔ کہا اللہ کے پاک رسول جب مجھے یہ لگتا ہے کہ دشمن آپ پر آگے سے نہ حملہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں۔ وہ سینہ کس کام کا جو اپنے نبی کی حفاظت نہ کر سکے؟ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ حملہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ یہ پیٹھ کس کام کی جو اپنے نبی کی حفاظت نہ کر سکے؟ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ تیر اور تلوار اور نیزے دائیں سے نہ آ جائے تو میں آپ کے دائیں آ جاتا ہوں۔ یہ بازو کس کام کے جو نبی کائنات کی حفاظت نہ کر سکے؟ میں اس لیے چل رہا ہوں کہ کسی بھی طرف سے اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی تیر تلوار آئے، کوئی نیزہ پھینکا جائے تو وہ مجھے لگے آپ محفوظ رہے۔ حضرات گرامی یہ محبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچانے کی فکر یہ دامن گیر رہی۔ غزوہ احد ہے دوسری مشہور لڑائی۔ شروع میں مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دیا، کافر پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے۔ لمبی تفصیل ہے۔ ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی جس کو جبل رومات کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں، اور ان سے کہا تھا کہ ہم جنگ ہارے یا جیتے تم وہی رہنا۔ مسلمانوں نے جنگ شروع کی، لڑائی ہوئی، کافر ہار کر کے جانے لگے۔ ان لوگوں میں ذرا سا اختلاف ہو گیا اور کچھ لوگ چلے آئے، 10-12 سے بچے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مسلمان نہیں ہوئے، اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے اسی راستے سے آئے، 10-12 لوگوں پر حملہ کیا اور آ کر کے پیچھے سے مسلمان بھاگ رہے تھے، آگے جا رہے تھے، کافر ان کے آگے تھے، پیچھے سے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آئے اور اپنے کافر دوستوں کو پکارا تو جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ گئے، تو پیچھے سے بھی خالد ابن ولید اور ان کے ساتھی اور آگے سے بھی وہ کافر پلٹ آئے، مسلمان بیچ میں ہو گئے۔ ان دنوں بڑی تکلیف ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت اسی میں شہید کیے گئے، آپ کے جسم پر چوٹ آئی اور جا کر کے احد پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ آپ جا کر کے آپ نے پناہ لیا۔ اس غزوے کا معاملہ ہے، جب مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک صحابی رسول آ گئے، آپ کے آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے اور ہر آنے والے تیر تلوار کو روک رہے، جو بھی حملہ ہو رہا ہے آپ کے آگے سینہ تان کر کے کھڑے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیر تلوار سب اپنے سینے سے اپنے ہاتھوں سے روک رہے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے اتنی تیریں لگ گئی کہ ان کے یہ ہاتھ کچھ نہیں پا رہے، یہ ہاتھ اتنا سخت لگ گیا کہ یہ ہاتھ وہ اٹھا نہیں پا رہے، پھر بھی کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا جھانک کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ منظر کیا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں اللہ کے پاک رسول جھانکیے نہیں، اللہ کے پاک رسول آپ میرے پیچھے رہیے، آپ ادھر ادھر چہرہ نہ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آئے اور آپ کو لگ جائے۔ نہری دون نہری، یہ سینہ آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہے، ہر آنے والا تیر، ہر آنے والا نیزہ یہ اس سینے سے ٹکرائے گا، جب تک جسم میں جان ہے تب تک کوئی وار آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ کے پاک رسول آپ میرے پیچھے رہیے، آپ دیکھیے نہیں۔ حضرات گرامی
یہ محبت کی وہ اعلیٰ مثالیں ہیں، ڈھونڈتے رہیے، کسی کے عقیدت مندوں میں آپ کو اس طرح کی مثال نہیں ملے گی۔ جہاں مردوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، مرد صحابہ کرام و تابعین نے، وہی خواتین بھی پیچھے نہیں رہی۔ اپنے ماں باپ سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اسی غزوے کی بات ہے احد ہی کا، مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، آپ مار دیے گئے۔ مدینے میں جو لوگ موجود تھے پریشان ہو گئے، سب بوکھلا گئے کہ اب کیا ہوگا، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ ایک عورت اپنے گھر سے نکلی، مدینے کے راستے پر ٹھہری ہوئی، ہر آنے والے سے پوچھ رہی ہے اللہ کے پاک رسول کا حال بتائیے۔ ایک آنے والے نے بتایا، خاتون تیرے باپ کو مار دیا گیا، تیرے باپ کو جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ کہا نبی کا حال بتاؤ، کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک۔ ایک اور آنے والے نے بتایا تمہارے شوہر کو مار دیا گیا۔ ایک آنے والے نے بتایا تمہارے بھائی کو مار دیا گیا۔ ایک اور آنے والے نے کہا تمہارے بیٹے کو مار دیا گیا۔ کہا رہے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہیں؟ نہ شوہر کا، نہ بیٹوں کا، نہ بھائی کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں لبوں پر یہ سوال آیا۔ باپ مر گیا کوئی بات نہیں، بھائی شہید کر دیا گیا کوئی بات نہیں، شوہر نہیں رہا دنیا میں کوئی بات نہیں، ارے بتاؤ مدینے والا اس دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آنے والے نے کہا اللہ کے پاک رسول کو کچھ نہیں ہوا۔ کہا فَكُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ، آپ اگر ہیں تو ساری مصیبتیں کچھ نہیں ہے۔ حضرات گرامی ذرا سوچئے محبت کی یہ مثال، ہماری مائیں اور بہنیں سوچیں، شوہر مار دیا گیا، باپ مار دیا گیا، بھائی مار دیا گیا، بیٹا مار دیا گیا، سب کے جانے کے بعد جب یہ خبر سنا ہے اس خاتون نے کہ اللہ کے پاک رسول باحیات ہے، تو کہا کوئی بات نہیں، ہماری ساری مصیبت حل کی۔ ایک مرتبہ ایک غزوے سے چند لوگ کسی سبب کی وجہ سے چلے آئے، گھر چلے آئے، شریف ہوئے تھے، لڑائی نہیں ہوئی، چلے آئے۔ جب گھر پہنچے ہیں، محبت دیکھیے خواتین کی، قرون اولیٰ کی ان عورتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ڈانٹنے لگی ان کو، تم چلے کیوں آئے؟ اللہ کے پاک رسول وہاں ہے اور تم یہاں چلے آئے۔ دیے ماؤں نے دھکے، بیویوں نے ان سے رخ پھیرا، جدھر نظریں اٹھی شرم و ندامت ہی نے آ گھیرا۔ کہا جاؤ نہ تم بیٹے نہ مائیں، حرام ان پر ہمارا دودھ جو پیدا سے بھاگ آئے۔ اسی بے آب روئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا، اسی بے آب روئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا، ارے وہی تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا تھا۔ حضرات گرامی یہ محبت تم بھاگ کے چلے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہے، تمہیں ان کے ساتھ رہنا تھا، ان کے ساتھ لڑائی کرنی تھی، ان کے ساتھ آنا تھا، تم پہلے بھاگ کر کے چلے آئے، اسی لیے تمہیں دودھ پلایا تھا، اسی لیے پال پوس کر کے جوان کیا تھا، بڑا کیا تھا کہ نبی کو چھوڑ کر کے تم اپنے گھر چلے آئے۔ حضرات گرامی مرد صحابہ کرام نے، عورتوں نے، صحابیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، وہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں تو بڑی لمبی رات میرے ہی حصے میں آ جائے گی۔ بہرحال کچھ باتیں اخیر میں، اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بہت محبت کریں، ہم کیا کریں تو
تو یہ مانا جائے گا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد اس دنیا کے سب سے بڑے، سب سے محترم، سب سے عظیم، سب سے بہتر اور مثالی شخص ہے۔ آپ سے نہ کوئی بڑا ہے، نہ آپ سے کوئی عظیم ہے، نہ آپ سے کوئی بہتر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے بعد اس روئے زمین پر اگر سب سے بڑا، سب سے بہتر، سب سے عظیم، سب سے اچھا، سب سے نیک اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اس دل میں رہے تو گویا کہ ہم محبت کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ نے جو کچھ کہا ہے سب کو سچ مانا جائے۔ جو دین ہمیں لا کر کے دیا، جو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا کر کے دیا، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا، وہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں سب سچی ہیں، سب اچھی ہیں، ان سب کو ہمیں ماننا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا، تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و قرار کے ہوتے ہوئے کسی کا بھی قول آ جائے ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میرے امتی تمہیں یہ کرنا ہے، اب آپ نے کہہ دیا، آپ کی حدیث ہمارے سامنے ہے، آپ کی بات ہمارے سامنے ہے، اب اس کے بعد ہمارے امام کیا کہتے ہیں، ہمارے والد کیا کہتے ہیں، ہماری والدہ کیا کہتی ہے، ہمارے گاؤں کے لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے مطلب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، آپ کا فرمان آ گیا، اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمیں اسی کو ماننا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آپ کی آواز آ گئی، آپ کی حدیث آ گئی، آپ کا فرمان آ گیا، آپ نے کر کے بتا دیا ہے کام، وہ ہمارے سامنے ہے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو آ رہا ہے ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے اگر وہ خلاف ہے۔ آپ کو بتاؤ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی حج کے تعلق سے۔ بہت سارے لوگ حج کیے ہوں گے لیکن حج کی کتنی قسمیں ہیں انہیں پتا نہیں۔ یہاں سے حج وج کرنے جائیے تو طریقہ سیکھ کے جائیے کیسے کیا جاتا ہے، ورنہ صرف پیسہ پھینک کے آئیں گے ملے گا کچھ نہیں۔ حج کا ایک طریقہ ہے، ایک قسم ہے حج کی، حج تمتع۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب حج کے لیے جائے تو پہلے جدہ سے یا فلائٹ ہی میں بتا دیتے ہیں احرام باندھ لے، عمرے کی نیت سے جائے، جا کر کے عمرہ کرے اور اس کے بعد احرام کھول دے، کپڑا پہن لے اور ہر وہ چیز جو حالت احرام میں اس کے لیے ناجائز تھی وہ جائز ہے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں سے حج کی نیت کر کے احرام باندھے اور پھر حج کا کام شروع کرے۔ پہلے عمرہ اور پھر بعد میں حج کا کام شروع ہوگا۔ بیچ میں آدمی اس کو احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے، سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ناجائز تھی اس کے لیے جائز ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی کہ حج تمتع سب سے افضل حج ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ کسی نے مجلس میں سے، مجمع میں سے کسی نے کہا کہ آپ کے عمر، آپ کے باپ، آپ کے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ فلاں حج افضل ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج تمتع افضل ہے۔ جواب آیا کہ آپ کے والد تو کہتے ہیں کہ فلاں چیز افضل ہے۔ عبداللہ ابن عمر ناراض ہوئے اور کہا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں
کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا۔ ارے نبی کے ہوتے ہوئے آپ کی بات آ جائے تو میرے باپ اور آپ کے باپ کا کیا معاملہ ہے؟ کسی کے باپ کی وہاں نہیں چلنے والی۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے، آپ کا فعل آ جائے، آپ کی بات ہمیں معلوم ہو جائے، اب اس کے خلاف بات چاہے جس کی ہو، اسے دنیا چاہے جتنا بڑا سمجھتی ہو، اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح آپ کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے، جو سب سے عظیم ہے، آپ کی سنتوں کی اتباع کی جائے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، اسی طرح زندگی گزاری جائے۔ آپ کیا پہنتے تھے، آپ کیسے چلتے پھرتے تھے، آپ کے گھر والوں سے تعلقات کیسے تھے، پڑوس سے آپ کا تعلق کیسا تھا، بازار میں جاتے تھے تو دکانداروں سے آپ کا لین دین کیسا تھا، کھیتی باڑی کرتے تھے تو آپ کا طریقہ کیا تھا، شادی بیاہ کرتے تھے آپ کا طور طریقہ اور چلن کیا تھا۔ اگر ہم نے زندگی کے تمام شعبوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا ہے تو ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر اذان ہو گئی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا کھیت بچا ہے کاٹ کے آئے تو ہم نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر اذان ہو گئی ہے، دکان پہ 4-6 گراہک ہے، ہم یہ سوچیں کہ نمٹا کر کے جائیں گے تو ہم نے دکان سے محبت زیادہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ نماز فجر 2 رکعت پڑھتے تھے، اگر ہم نے چاہا کہ ہم 4 رکعت فرض پڑھیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے، ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، بچوں سے آپ محبت کرتے تھے، آپ بڑوں کا احترام کرتے تھے، آپ چھوٹوں سے محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، اگر ہم نے بزرگوں کا دل دکھایا، ہم نے اپنے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی، ہم نے اپنے پڑوسی کا راستہ روک دیا، تو صحیح معنوں میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم چاہے جتنا دعویٰ کریں، ہم محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، جوتا پہن کر کے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کبھی کبھی جوتا پہن کر کے، چپل پہن کر کے بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ موقع کہاں ملتا ہے؟ نماز جنازہ میں، ورنہ مسجدیں تو فرش والی ہیں، بڑھیا قالین بچھی ہے، وہاں کہاں آپ جائیں گے جوتا چپل پہن کر کے؟ جنازے کی نماز میں اگر آپ کا جوتا چپل صاف ستھرا ہے، کوئی گندگی نہیں لگی ہے، تو آپ جوتا چپل پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ نکال دیے مکمل، اور بعض لوگ پہنے رہے، اور بعض لوگ نہ نکالتے ہیں نہ پہنتے ہیں، نکال کر کے اسی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ آپ پہنے ہو نہ نکالے۔ کہتے ہیں صحابی رسول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے جوتا پہن کر کے، آپ کے پیچھے جو تمام صحابہ تھے وہ بھی جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے درمیان اپنا جوتا نکال دیا اور نکال کر کے بائیں جانب رکھ لیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا نکال لیا ہے، ان لوگوں نے بھی اپنا جوتا نکال لیا۔ نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ما حملکم علی القاء نعالکم، تم لوگوں کو جوتا نکالنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں نکال لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا، اللہ کے پاک رسول، رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے نکال دیے ہیں، ہم نے بھی جوتے نکال دیے۔ آپ جوتا پہن کر کے پڑھو گے، جوتا پہن کے پڑھیں گے، آپ
जूता निकाल के पढ़ोगे, जूता निकाल के पढ़ेंगे, लेकिन पूछने की जरूरत क्या है कि आपने निकाला क्यों पहना। ये इत्तिबा है, ये इत्तिबा है। आपने जो किया है हम वो करेंगे, आपने जो नहीं किया है वो हम नहीं करेंगे। हमें पूछने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों कर रहे हैं, आप अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया होगा, आप कर रहे हैं। तो हजरात गिरामी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। एक मर्तबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कई चचा है मौजूद, उनको शराब पिला रहे हैं। अभी शराब हराम नहीं हुई, ये उन लोगों को शराब दे रहे थे कि गिलास, सबको किसी को गिलास मिल चुका है, कोई एक आध घूंट पी चुका है, कोई अभी ले गया है, किसी को मिल रहा है। तब तक मदीने की गलियों में ऐलान होने लगा। ऐलान क्या है? ऐ मदीने वालों सुनो, अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार दे दिया। मदीने की गलियों में शराब के हराम होने का ऐलान हो गया। जिसका गिलास जहां था वही रुक गया। हुक्म आ गया अल्लाह का, उसके रसूल का। अल्लाह और उसके रसूल ने शराब को हराम करार दे दिया है। ये मदीने की गलियों में ऐलान होने लगा। जिसके हाथ में जहां था वही रुक गया, उससे आगे नहीं बढ़ा। सबने शराब फेंक दिया। मदीने की गलियों में ला करके मटके तोड़ दिए गए। शराब पानी की तरह मदीने की गलियों में बहने लगी। ये इत्तिबा है। सिर्फ सुना है, ऐलान हुआ है, बरसों से आदी है, शराब उनकी घुट्टी में दाखिल हो चुकी है, लेकिन एक ऐलान हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, छोड़ दिया। तो हज़रात गिरामी, हमें अपनी जिंदगी का हर अमल उसी तरह करना है जिस तरह हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जिस तरह आपने नमाज पढ़ी है उसी तरह पढ़ना है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। जिस तरह आपने हज किया है उसी तरह हज करना है। जिस तरह आपने रोजा रखा है उसी तरह रोजा रखना है। जिस तरह आपने शादी ब्याह किया है उसी तरह शादी ब्याह करना है। क्या करते हैं? डीजे बजाते हैं। ये मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है। कई शादियां आपने की, आपने अपनी 4 बेटियों की शादी की, आपकी मौजूदगी में हजारों सहाबा की शादी हुई है। मगर जरा आप पढ़िए जाइए सीरत की किताबें, कोई एक किस्सा लाइए जहाँ डीजे बजा हो, जहाँ ढोल नगारे बजे हो, जहाँ खुराफात किए गए हो, जहाँ ये रसूम और रिवाज जो हमारे घर में और आपके घर में हो रहा है, ये रसूम और रिवाज हुए। अरे सहाबे किराम शादी कर लेते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न्योता नहीं देते। रात बरात का कोई तस्वुर नहीं था, जहेज वहेज जहन में कहीं था ही नहीं, कोई तस्वुर नहीं था। बिल्कुल सादगी से शादी हो जाती थी। गांव की कोई लड़की बिना शादी के नहीं रहने पाती। हत्ता कि अगर किसी का शौहर मर जाता, किसी का शौहर उसे तलाक दे देता, तो वो भी नहीं बचती थी, दूसरी तीसरी शादी हो जाती। इस तरह आपने बनाया। आज हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल कर दिया, बड़ी महंगी कर दिया हमने शादियों। हम डीजे बजाते हैं, कई लाख का टेंट लगाते हैं, 18 तरह की डिशें तैयार करते हैं, 200-400 बाराती जाते हैं, 2-3 गाड़ी में देखने चले जाते हैं, 50-60-100 औरतें जाती हैं। अरे भाई कौन सा तरीका है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आपकी 4 बेटियां थी, किसी एक बारात में बताइए कि गई हो। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत रुकैया, ये चारों बेटियां आपकी तरह बताइए। आपकी नवासी है उमामा, क्या आपकी वो नवासी किसी बारात में गई है? क्यों हम ले जाते हैं? किसकी मोहब्बत है ये? हम नबी से मोहब्बत कर रहे हैं, आप बारात नहीं ले गए। अगर हम बारात ले जाते हैं ये नबी से मोहब्बत नहीं है।
حضرات گرامی، اگر ہم جہیز لیتے ہیں یہ نبی کی محبت نہیں ہے، اگر ہم ڈھول تاشے بجاتے ہیں، ڈیجے بجاتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، اگر ہم فضول خرچی کرتے ہیں نبی کی محبت نہیں ہے۔ ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ، سب سے عظیم اور بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت۔ اس لیے زندگی کا ہر عمل اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کوئی بھی عمل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، چاہے جتنا ہم وہ عمل کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، ٹائم میرے خیال سے زیادہ ہو گیا، کہ آپ کی سنتوں کی حفاظت کی جائے، اس کو یاد کیا جائے، دوسروں تک آپ کی سنتوں کو پہنچایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے، آپ کی تعظیم و تکریم کی جائے، آپ کی حدیثیں آ جائے، آپ کا ذکر آ جائے، تو ہمارے چہرے پر چہرے مہرے سے ظاہر ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے، حد سے زیادہ درود بھیجا جائے، جب بھی آپ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم اتنا ضرور کہہ دیں، اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ محبت رسول اور اس کے تقاضے کے حوالے سے اس باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں کو اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ نے زندگی گزارا ہے اسی طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی بدعات سے، خرافات سے، رسوم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کے خاتمے کا ذریعہ بنائے۔ جو مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، ان کی لغزشوں کو درگزر فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم۔